ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ فرحت ہاشمی کو سننا کیسا ہے؟ فرحت ہاشمی کو سننا یا پھر کسی بھی فرقہ باطلہ کہ کسی بھی اسکالر کو سننا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض خواتین کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرحت ہاشمی کیونکہ وہ اہل حدیث جو ہے وہ مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری بات یہ اس قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اہل حدیث ہوں یا دوسرے بد مذہب قسم کے لوگ ہوں، وہ اکثر جو ہے اپنا تعلق کس گروہ سے ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو، خاص طور سے سنی مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اکثر اپنے معاملات کا یا اپنے بزرگوں کا یا اپنے بڑوں کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتے تاکہ ان کی حقیقت سامنے نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو کہ ان کے بعض مسائل ٹھیک ہوتے ہیں یا قرآن اور حدیث سے بیان کرتی ہیں، تو قرآن حدیث سے بیان کی گئی چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کوئی دوسرا قرآن حدیث جاننے والا ہی کر سکتا ہے۔ عوام اگر اس کا فیصلہ کرنے لگے کہ جو چیز سامنے والے نے بیان کی وہ قرآن حدیث میں بالکل درست ہے، تو اس طرح تو پھر عوام جو ہے اسکالر سے زیادہ جاننے والی ہو گئی، کیونکہ عوام نے فیصلہ کرا کہ ہاں ان کے بتائے ہوئے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی سب سے پہلے کسی بھی شخص کو سننے سے یا اس کی بات پہ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے عقیدے درست ہیں یا نہیں، ورنہ بہت ساری کام کی چیزیں، بہت ساری جو ہے اچھی چیزیں، انسانیت کی چیزیں جو ہیں وہ آج کل کی فلموں اور ڈراموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو کیا اگر وہاں سے اچھا میسیج ملے گا تو یہ کہہ دیا جائے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے چاہیے، کیونکہ بہت سارے پازیٹیو میسیج وہاں سے، سماج کو جوڑنے والے میسیج یا بہت سارے پیغام، گھریلو پیغام وہاں مل جاتے ہیں، تو کیا ایسا کہا جائے گا کہ ناٹک ڈرامے دیکھنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس طریقے کی چیزوں کے اندر کچھ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ چار اچھی چیزیں سنتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی ایسی عقیدے کی خرابی والی یا پھر ایسی کوئی اعمال کو برباد کرنے والی جو ہے نا بات شیطان دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ پھر اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اگر اس کا تعلق اہل سنت یعنی المعروف آج کے وقت میں مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے، اس کے عقیدے وہ نہیں ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے تھے، اس کے عقیدے وہ نہیں ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عقیدے تھے، تو پھر ایسے شخصیت کو سننے سے ہرگز پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ وہ تمہیں قرآن پاک کا علم سکھائے یا پھر وہ تمہیں شریعت مصطفیٰ کا علم سکھائے یا پھر وہ تمہاری ضرورت کا علم سکھائے۔ تو اسی لیے ایسے ہر بد مذہب کو سننے سے بچنا چاہیے۔ تو ان کے اس بہکاوے میں لوگ جو ہے نا سنی مسلمان آتے ہیں کہ وہ خواتین کے مسائل زیادہ لیتی ہیں، سنتی ہیں، تو اس لیے سننا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا جو تعلق ہے وہ اہل حدیث طبقے کے ساتھ ہے۔ اب آپ اہل حدیث کے عقائد سارے جانتے ہی ہیں کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں، کیا عقیدے رکھتے ہیں، معاذ اللہ حضور کے بارے میں کیا کیا ان کی کتابوں میں خبیث جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب آپ واقف ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرحت ہاشمی کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ نجد کی دنیا میں طوفان